دیکھیے اب میں میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے 2-3 میں سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں خود اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی میڈیا کی وساطت سے اس قوم سے آج کہوں گا سچ کہوں گا، تاکہ میں نے پہلے بھی کہا آج حالات اس ملک میں ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم دینی پڑ رہی ہے۔ یہ کبھی میرا پی اے نہیں تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر تھا، گریڈ 4 کی نوکری مل گئی ہے، اٹھا لیتے ہیں چوکیدار کو صرف اس لیے کہ ایک عثمان ڈار کو فکس کرنا ہے۔ عثمان ڈار کو کیوں فکس کرنا ہے پاکستانیوں؟ کیونکہ آج رول آف لا کی جو جنگ میرا لیڈر عمران خان اس ملک پاکستان میں لڑ رہا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ اور تحریک لے کے بڑھ رہا ہے، اس کا ساتھ دینے پہ ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ عثمان ڈار کا جرم یہ ہے پاکستانیوں کہ وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عمران خان کا ساتھ دینا آج ہمارا جرم بن چکا ہے اس ملک میں، اور جو کوئی بھی آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس تحریک میں، انہیں دیکھے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، مقدمات کر رہے ہیں، بغاوت کے مقدمات کر رہے ہیں۔ تو ایک تو میں خود اس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قوم کے سامنے یہ حلف دیتا ہوں کہ کبھی، یہ ٹھیکے تو دور کی بات ہے، 150 ارب روپے کا میں کامیاب جوان پروگرام دیکھ رہا تھا جب حکومت میں تھا، 150 روپے کی یہ کرپشن سامنے نہیں لے کے آ سکے 150 ارب روپے کے پروجیکٹ سے۔ آج تک نہ میں نے خود کک بیکس لی ہیں، کرپشن کے پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میرے بہاف پہ جوید علی ہو یا کوئی اور شخص ہو، الحمدللہ مجھے فخر ہے، کوئی فرنٹ مین نہیں ہے۔ یہ اس مقدس کتاب کو میں قوم کے سامنے رکھ کے آج حلف دے رہا ہوں، 1 روپیہ اپنے جسم میں نہ اپنی اولاد کے جسم میں حرام کا پیسہ اتارا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہر رات کو سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ کبھی ٹیکس پیئر کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بطور ایس اے پی ایم دیکھیں، یہ 40-45 ایس اے پی ایم اس حکومت میں ہیں، لاکھوں روپے کا ایک ایس اے پی ایم پڑتا ہے، تنخواہ نہیں لی، گاڑیاں نہیں لیں، بطور ایس اے پی ایم جتنی ٹریولنگ تھی الحمدللہ اپنی جیب سے کرتا تھا، اس سوچ سے کرتا تھا کہ یہ ملک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، چلے میرے خاندان کا، عثمان ڈار کے خاندان کا، یہ جو کہتے ہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ فی پاکستانی قرض چڑھ چکا ہے، اس لیے جوید بولیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں، نہ تو میں عثمان ڈار کا پی اے ہوں، اور نہ میرا کوئی ٹھیکیداروں سے کوئی معاملہ تھا، نہ میں نے کسی ٹھیکیدار سے آج تک پیسے لیے ہیں، جن کے جو بیان جو چلا رہے ہیں یہ میڈیا والے کہ یہ میں نے 50 لاکھ روپیہ لے کے احمد ڈار صاحب کو دیا ہے، تو نہ تو میں نے کسی کو ان کانٹریکٹوں سے کبھی رابطہ کیا، اور نہ میں نے ان سے کبھی پیسے لیے، اور نہ میں نے پیسے لے کر احمد ڈار صاحب کو دیے۔ اور دوسرا جو بیان چلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں ایجوکیشن دفتر میں جاتا ہوں تنخواہ اپلائی کرنے میں، ادھر سے 8-10 پولیس والے آتے ہیں، مجھے میرے آگے آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں، اوپر کپڑا ڈالتے ہیں جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، میں نے بہت بڑے کوئی جرم کیے ہیں، اس طرح مجھے اریسٹ کرتے ہیں، ادھر سے مجھے اٹھاتے ہیں، وہ ایک پرائیویٹ گاڑی میں ڈالتے ہیں۔ مجھے تو نہیں پتہ، میرے آنکھوں کی وہاں پر پٹی بندھی ہوتی ہے، وہ سر پہ کپڑا ڈلا ہوتا ہے، وہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں کدھر نہیں لے کے جا رہے، وہ جاتے ایک کمرہ فرش پہ لٹا دیتے ہیں، 8-10 بندے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ بتاؤ کہ تم نے عثمان ڈار کو کتنے پیسے دیے ہیں چوکیدار کی نوکری لینے کے لیے۔ میں کہتا نہیں، میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مارتے ہیں پیٹتے ہیں، پھر ادھر سے تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزرتا ہے، پھر اوپر سے مجھے سیڑھیاں چڑھواتے ہیں، کسی اور کمرے میں لے کے جاتے ہیں، ادھر جا کے مارتے ہیں، پھر میرے ہاتھ باندھتے ہیں، نیچے کرسی سے نکلتے اوپر ٹانگ دیتے ہیں، کبھی الٹا کبھی سیدھا۔ جب یہ میں پھر بھی نہیں مانتا، پھر میرے جسم کے نازک حصوں سے اینٹ باندھی جاتی ہے، اور نہیں مانتا تو ننگا کر کے ادھر فرش پہ لٹاتے، بیٹھے رہو ادھر، مانو کہ تم نے عثمان ڈار کو احمد ڈار کو پیسے لے کر دیے ہیں، یہ مانو تم۔ میں کہتا میں نے نہیں لیے پیسے، نہ میں نے آج تک، نہ اتنا میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، نہ کچھ ہے، نہیں اب مانو کہ تم نے یہ پیسے لے کر دیے ہیں۔ پھر جب نہیں مانتا، مجھے ایسے باندھتے ہیں جیسے کسی کو کتے کو نہیں باندھتے، ادھر میرے ہاتھ، ایک ہاتھ میں ہتھ کڑی لگی ہوتی ہے، مجھے بیٹھ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے،
ادھر نہ کوئی چیز ہے، فرش ہے اوپر ہے، ایسے ہی میں نے تقریباً 2 دن یہ میرے اوپر ٹارچر کرتے رہے ہیں ایسے ہی. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو اٹھا کے کہتا ہے پولیس والا جاؤ ایک ڈالا بھیجو اور ادھر سے جا کے اس کی بیوی اور بچوں کو اٹھاؤ، اس کو لا کر ننگا کرو. اگر کوئی بھی انسان یہ پاکستان یہ معاشرہ ہے کہ میں ایسے میں نے بھی ادھر میں جب یہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بیوی کو اٹھائیں گے، بچوں کو اٹھائیں گے، اس کو برہنہ کر کے اس کو ویڈیو بنائیں گے، تو میں ادھر ٹوٹا. میں نے کہا مجھے بتاؤ اب میں نے کرنا کیا ہے. پھر انہوں نے کہا آپ اچھا کیا آپ نے، ٹھیک. پھر ادھر کہتے ہیں جی ایسے ایسے بولو. یہ پورا ایک دن انہوں نے لگایا مجھے یہ جو بیان میرا 164 کا انہوں نے لیا یہ ریکارڈ رٹانے میں. ادھر کرو، ایسے ایسے کا ہو، ایسے ایسے کا ہو، ایسے ایسے کا ہو. پھر یہ جو بیان ریکارڈ ہوا ہے، یہ بیان ریکارڈ ہوا ہے میرے واش روم میں. یہ بیان میرا ایک واش روم میں ہوتا ہے. میرے اوپر یہ ایک نیکی کرتے ہیں، مجھ پہ اوپر تشدد کر کے بعد میں ایک بندہ آتا ہے، وہ گرم پانی لے کے آتا ہے، مجھے نہاتا ہے، نہا کے میری شیف کروا کے پھر میرے واش روم میں میرا یہ بیان ریکارڈ کرتے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت، یہ بیان جو انہوں نے لیا ہوا میرے ساتھ. بعد میں اسے مجھے جیل میں ڈلوا دی. دیکھیے اب میں میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے 2-3 میں سوال رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو میں خود اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی میڈیا کی وساطت سے اس قوم سے آج کہوں گا سچ کہوں گا، تاکہ میں نے پہلے بھی کہا آج حالات اس ملک میں ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم دینی پڑ رہی ہے. یہ کبھی میرا پی اے نہیں تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر تھا. گریڈ 4 کی نوکری مل گئی ہے، اٹھا لیتے ہیں چوکیدار کو صرف اس لیے کہ ایک عثمان ڈار کو فکس کرنا ہے. عثمان ڈار کو کیوں فکس کرنا ہے پاکستانیوں؟ کیونکہ آج رول آف لا کی جو جنگ میرا لیڈر عمران خان اس ملک پاکستان میں لڑ رہا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ اور تحریک لے کے بڑھ رہا ہے، اس کا ساتھ دینے پہ ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے. عثمان ڈار کا جرم یہ ہے پاکستانیوں کہ وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان کا ساتھ دینا آج ہمارا جرم بن چکا ہے اس ملک میں. اور جو کوئی بھی آج عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس تحریک میں، انہیں دیکھیں جیلوں میں ڈال رہے ہیں، مقدمات کر رہے ہیں، بغاوت کے مقدمات کر رہے ہیں. تو ایک تو میں خود اس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قوم کے سامنے یہ حلف دیتا ہوں کہ کبھی، یہ ٹھیکے تو دور کی بات ہے، 150 ارب روپے کا میں کامیاب جوان پروگرام دیکھ رہا تھا جب حکومت میں تھا. 150 روپے کی یہ کرپشن سامنے نہیں لے کے آ سکے 150 ارب روپے کے پروجیکٹ سے. آج تک نہ میں نے خود کک بیکس لی ہیں، کرپشن کے پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میرے بہاف پہ جوید علی ہو یا کوئی اور شخص ہو. الحمدللہ مجھے فخر ہے کوئی فرنٹ مین نہیں ہے. یہ اس مقدس کتاب کو میں قوم کے سامنے رکھ کے آج حلف دے رہا ہوں، 1 روپیہ اپنے جسم میں نہ اپنی اولاد کے جسم میں حرام کا پیسہ اتارا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم رات کو سکون کی نیند سو سکتے ہیں. کبھی ٹیکس پیئر کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا. بطور ایس اے پی ایم دیکھیں یہ 40-45 ایس اے پی ایم اس حکومت میں ہیں، لاکھوں روپے کا ایک ایس اے پی ایم پڑتا ہے. تنہا نہیں لی، گاڑیاں نہیں لیں، بطور ایس اے پی ایم جتنی ٹریولنگ تھی الحمدللہ اپنی جیب سے کرتا تھا. اس سوچ سے کرتا تھا کہ یہ ملک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، چلے میرے خاندان کا، عثمان ڈار کے خاندان کا، یہ جو کہتے ہیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ فی پاکستانی قرض چڑھ چکا ہے، اس لیے ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ نہیں بڑھا خزانے پہ. آج اس کا انعام یہ دیا جا رہا ہے عثمان ڈار کو، اور عثمان ڈار جیسے کئی لوگوں کو یہ پیغام اس ملک میں دیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے ایماندار لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں. بھائی اس ملک میں کرپٹ لوگ چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جن کی آڈیوز بنائیں، ویڈیوز بنائیں، کمپرومائز لوگ چاہیے، ورق آنے پہ ان کا گلا دبا سکیں، من پسند بیانات لے سکیں. مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دوں، عمران خان کے خلاف چلا جاؤں، پی ٹی آئی سے غداری کروں، عمران خان سے غداری کروں. اور جو یہ چیز جوید کی شکل میں میرے اوپر کرپشن کے الزامات لگا کر مجھے پھنسانا چاہتے تھے، یا مجھے جو بھی ان کے ارادے ہیں، اللہ الحق ہے. جوید
کو میں اس لیے پوری قوم کے سامنے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس نے ہمت پکڑی ہے اور قوم کے سامنے سچ رکھا ہے. جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے کروڑوں اربوں روپے پکڑے جاتے ہیں. جس طرح اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کے مالی کوک اور ڈرائیور کے اکاؤنٹوں میں سے پاکستانیوں اربوں روپے پکڑے گئے تھے. میں سوال اٹھاتا ہوں, کیا عثمان ڈار کے کوک کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں؟ کیا عثمان ڈار کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں یا اربوں روپے پکڑے گئے ہیں؟ وہ کرپشن کر رہا تھا. کیا میرے مالی کے اکاؤنٹ